وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اور انہیں چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، اور انہیں چاہیے کہ وہ درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ تمہاری بخشش ہو جائے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہترین بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ، ہم سب کی ماں، ام المؤمنین سیدتنا عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی بیٹی، ان پر تہمت لگائی گئی، الزام لگایا گیا۔ اب جو تہمت لگائی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت میں حضرت عائشہ الصدیقہ کی براءت کا اظہار فرمایا۔ جنہوں نے الزام لگایا تھا ان کا جھوٹ ظاہر ہوا۔ ان الزام لگانے والوں میں ایک شخص تھا جو حضرت ابوبکر صدیق کا خالہ زاد بھائی تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے ہی اس کی پرورش کی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق ہی اسے خرچہ دیا کرتے تھے ماہانہ، اس کو کھانا پینا حضرت ابوبکر صدیق دیا کرتے تھے۔ اب جب اس کا جھوٹ ظاہر ہوا کہ اس نے جھوٹا الزام لگایا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے ناراض ہو گئے، اور اتنے جلال میں، اتنے غصے میں آئے کہ لازمی بات ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ پر تہمت لگائی، میری بیٹی پر لگائی، حضور کی زوجہ پر، تو آپ اتنے جلال اور غصے میں آئے کہ آپ نے یہ قسم کھا لی کہ میں دوبارہ اس کو کوئی خرچہ نہیں دوں گا اور دوبارہ اس کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ وہ آیا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس معافی مانگنے کے لیے، اس نے معافی مانگی، معذرت کی، لیکن چونکہ آپ غصے میں تھے کہ حضور کی زوجہ، چلو میری بیٹی ہے پھر حضور کی زوجہ، اس پر تم نے تہمت لگائی، تو آپ نے اس کی معذرت قبول نہیں کی۔ فرمایا نہیں، میں نے تجھے خرچہ بھی نہیں دینا، تیرے ساتھ رہنا بھی نہیں ہے، اور آپ غصے میں تھے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمایا وَلْيَعْفُوا، انہیں چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے کہ وہ درگزر کر دیں، أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بھی بخش دے؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آپ اتنے شدید غصے میں تھے کہ جس کی حد نہیں، لیکن جو ہی آپ نے یہ آیت کریمہ سنی، غصہ ٹوٹ گیا، پر قرآن مجید کا حکم نہیں ٹوٹنے دیا۔ اسی وقت جو ہی آپ کے سامنے یہ آیت کریمہ تلاوت کی گئی، تو حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً فرمایا، جب یہ سنا نا کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ تمہیں بخش دیا جائے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے، میں کیوں نہیں پسند کرتا کہ مجھے اللہ بخش دے، فرمایا میں اسے معاف کرتا ہوں۔ یعنی دل فوراً پگھل گیا۔ یہ تھی ہستیاں کہ اپنی خواہش پر، اپنے جذبات پر اللہ کے حکم کو فوقیت دیا کرتے تھے۔ دین کو اپنی خواہشات کے تابع نہیں کیا تھا، بلکہ اپنی خواہشات کو دین کے تابع کیا تھا۔ قرآن تو ہم بھی پڑھتے ہیں، قرآن مجید تو ہم بھی سنتے ہیں، حفظ تو ہم بھی کرتے ہیں، لیکن وہ جب قرآن سنا کرتے تھے، وہ ہستیاں جب قرآن پڑھا کرتی تھی نا، تو ان کے دل بدل جایا کرتے۔ بات یہ ہے کہ ان ہستیوں نے اپنی خواہشات کو قرآن مجید کے تابع کیا ہے۔ آج ہمیں کوئی بولے نا کہ چلو چھوڑو، اس سے غلطی ہوگی معاف کر دو، ہمارا جملہ یہ ہوتا ہے کہ میرا دل نہیں مانتا، لیکن وہ ہستیاں وہ اپنے دل کی خواہش کو قرآن پاک کے سامنے قربان کر دیا کرتے تھے، وہ اپنے نفس کو حضور کے حکم پر ذبح کر دیا کرتے تھے۔ یہ تھا ان ہستیوں کا کمال۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم یہاں بیٹھ کر ان ہستیوں کا تذکرہ کر کے، جب بھی قرآن مجید کا کوئی حکم آیا ہے، کسی ہستی نے، حضور کے کسی صحابی نے یہ نہیں دیکھا کہ میں کیا چاہتا ہوں، میرا دماغ کیا کہتا ہے، میرا دل کیا چاہتا ہے، نہیں، یہ نہیں دیکھا، بس حضور کا حکم سنا اور اس کی اطاعت کر۔ تو قرآن مجید پر عمل ہی اصل ہماری زندگی کو سنوارنے کا ذریعہ بن سکتا ہے، ورنہ ہم پھرتے رہیں۔ اگر اس در سے پھر گئے نا، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، پھر ان کے لیے دین کا جو علم تھا نا، وہ صرف معلومات نہیں تھی۔ ہم تو چلو کچھ ایسے ہیں نا، اللہ ماشاء اللہ،
ورنہ تو دین کا علم اس لیے حاصل کرے چاہو تھوڑی معلومات ہو جائے دین کی. ان کے لیے دین کا علم معلومات نہیں تھی، ان کے لیے جو دین کا علم تھا نا وہ ان کی زندگی تھی. ہماری جو تقریریں ہوتی ہیں نا وہ دوسروں کے لیے ہیں، ہماری جو اصلاح کی گفتگو ہے وہ ہمارے اپنے لیے تو نہیں ہے نا، وہ دوسروں کے لیے. آج کل تو ایسے سوشل میڈیا کا دور ہے، نئی نئی پوسٹیں چل رہی ہوتی ہیں تو وہ دوسروں کے لیے ہیں. جو پوسٹ چلانے والا ہے نا اس کا خود بھی اس پر عمل نہیں ہوگا. لیکن صحابہ کرام کا معاملہ ایسا نہیں تھا. ان کی جو گفتگو ہوا کرتی تھی نا وہ پہلے خود عمل کیا کرتے تھے، پھر دوسرے کو تلقین کیا کرتے تھے. پھر ہمارے دل میں دین کی اور قرآن کی اور حدیث کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ محبت جو ہونی چاہیے وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گئی. اس وجہ سے بھی ہمارا دین پر عمل نہیں. ہمیں کوئی واقعی جو دین کی حقیقی بات ہے اگر کوئی بتانے لگے تو ہمیں وہ سننے کا شوق ہی نہیں رہا، وہ جذبہ ہی نہیں رہا. ہم کہتے مزہ نہیں آیا، بات تو کر کے گیا پر کوئی خاص مزہ نہیں آیا. وہ جو بالکل سسٹم کہتے ہیں نا وہ اسٹیج توڑ کے مائک وائک پھینک کے مزہ آیا کہ بندے کوئی بات کر کے گیا. لیکن کوئی واقعی حقیقی گفتگو جو دین کی گفتگو ہے اگر کوئی بتا کر جائے گا کہ کوئی ایک بات پہ عمل کرنے سے آپ کی زندگی سنور سکتی ہے تو ہمیں اب اس چیز میں ہم دین کی باتوں میں مزے ڈھونڈ رہے ہیں. لیکن صحابہ کرام دین کی باتیں سن کر عمل کیا کرتے تھے. ایک یہودی کے بارے میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے، صحابہ کرام تشریف فرماتے حضور کے ارد گرد. وہ بھی ایک منظر تھا، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. وہ بھی ایک منظر تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد صحابہ کرام کا مجمع. تو حضور باز فرما رہے تھے تو وہاں سے ایک یہودی گزرا، اس نے کسی سے پوچھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. کہا یہ مسلمانوں کا نبی ہے، مسلمانوں کو واعظ کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے. تو وہ یہودی ذرا قریب آیا. جب قریب آیا نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو ختم ہو رہی تھی اور آخری جملہ حضور یہ فرما رہے تھے کہ جب رات کو تمہاری آنکھ کھلے اور تمہیں پیاس لگے اور تم پانی پینے لگو تو پانی کو دیکھتے ہوئے پیا کرو تاکہ تمہیں کوئی چیز تکلیف نہ دے. اس نے بس وہ بات سنی اور گفتگو ختم ہو گئی. صحابہ اپنے گھر چلے گئے. حضور علیہ السلام واپس تشریف لے آئے. وہ گھر آیا، بات تو سن لی تھی کان میں، بات آ گئی تھی. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. ہمیں تو وہ ایک ایک بات 10 بار کرنی پڑتی ہے، وہ حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے. اور وہ زبان جس زبان سے خدا بولتا ہے یہ وہ زبان تھی. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مکر مفر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں. سبحان اللہ. اب رات سویا، اتفاقاً اس کی آدھی رات کو آنکھ کھل گئی، پیاس لگی، اس نے پانی ڈالا، پانی پینے لگا کہ اس کے کان میں دوبارہ وہ آواز گونجی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جب تمہاری آنکھ کھلے رات کو اور تمہیں پیاس لگ رہی ہو تو پانی پیتے ہوئے نظر ڈال کر پیا کرو. اس نے کہا سن تو لی ہے، عمل کرنے میں حرج تو نہیں ہے. تو اس نے پانی ڈال کے پیتے ہوئے جیسی نظر ڈالی تو پانی کے اندر بچھو تھا. یہ جملہ کہا کہ جس ہستی کا ایک جملہ سن کر زندگی بچ گئی، اگر اس ہستی کے دین پر عمل کرنے لگ گیا تو اللہ تعالیٰ مجھے کیا کیا انعامات عطا. یہودی تھا، ہم مسلمان ہیں. اس کی قسمت تھی شروع میں کہ وہ پیدائشی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ نہیں تھا، اور ہماری قسمت یہ ہے کہ ہم پیدا ہوئے ہمارے کان میں آ کر کسی نے کہا مبارک ہو تم حضور علیہ السلام کی غلامی میں پیدا ہوئے. یہ ہماری قسمت ہے. لیکن مجھے بتائیں کہ ہماری کوئی نیکی تو نہیں تھی نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا ہو گئے، یا ہماری کیا نیکی تھی ایسی، ہم نے کیا اتنی بڑی نیکی کر لی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا. اگر ہم حضور کی بد پیدائشی حضور کے غلاموں کے گھر میں پیدا ہو کر اس کے باوجود بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر اگر عمل نہ کریں
تو یقین مانے ہم سے بڑھ کر محروم کوئی شخص نہیں. اتنا خوبصورت دین عطا فرمایا، اتنا خوبصورت دین عطا فرمایا کہ جس کی حد میں نا ہمیں آسانیاں ہو گئی ہیں. آج اتنی آسانیاں ہیں دین کا علم سیکھنے کے لیے. مدرسہ کھلا ہوا ہے، مدرسے کا محتمم صبح شام کوشش کرتا ہے کہ میرے مدرسے میں اتنی آسائشیں اور اتنی آرام اور اتنی آسانی ہو جائے کہ سیکھنے والوں کو کوئی مشکل ہی نہ ہو. اتنی آسائشیں اور آرام ہو گئے. یا تو شاید جس چیز کا قرب زیادہ ہو جاتا ہے یا جو چیز آسانی سے مل جاتی ہے یا تو پھر وہ قدر کھو دیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب لوگ حج کو آیا کرتے تھے نا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے کے بعد اپنے ہاتھ میں کوڑا لیتے تھے اور لوگوں کو کوڑا دکھا کے بولتے تھے جو اپنے گھروں کو یہاں کوئی نہ رکے بیت اللہ کے قریب. کیوں؟ فرماتے جو یہاں زیادہ دیر رکے گا پھر اس کے دل میں کعبہ شریف کی اہمیت کم ہو جائے گی. جتنا اب وہاں جو لوگ رہتے ہیں جتنی طرف اور جتنی محبت ہمیں ہے اس جگہ سے جو وہاں قریب رہتے ہیں ان کے دل میں تو اتنا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں سامنے ہے چلو بس. ہم یہاں پر رہ کر ہمارا بچہ کعبہ شریف کی طرف پاؤں کرنا فوراً سے اس کو ڈانٹتے ہیں وہاں کعبہ ہے پاؤں نہیں کرنا. کعبہ سامنے تو نہیں ہے لیکن یہ ہمارا ادب اور محبت ہے. ہم گھروں کے واش روم تیار کرتے ہیں تو سب سے پہلے انجینئر سے کہتے ہیں یہاں قبلہ ہے اس کا رخ یہاں پر نہیں رکھنا. تو جو چیز آسانی سے مل جاتی ہے کیونکہ دین کا علم اتنا پھیل گیا اتنا آسان ہو گیا ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. ذرا ہم تھوڑا سا عرصہ پہلے جائیں نا جس مشقت کے ساتھ دین کا علم سیکھا جاتا تھا نا جس پریشانیوں کے ساتھ. حضرت بقی الدین ابن مخلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ ہستی ہیں آپ کہتے ہیں کہ میرا دل کیا مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں دین کا علم سیکھوں تو کہا میں 1 مہینہ سفر طے کر کے امام احمد بن حنبل کے علاقے میں پہنچا دین سیکھنے کے لیے. کہ جو میں نے 1 مہینہ سفر طے کیا اس 1 مہینے میں میرا حال یہ تھا کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا. میں پتوں پہ گزارا کر کر کے پہنچا. جیسے میں وہاں پہنچ طرف ہوتی ہیں تو پھر ایک چیز ملتی بھی عجیب سے. آج شاگرد ہو یا مرید ہو شاگرد استاد سے ملنے جاتا ہے پہلے کال کرتا ہے پہلے بات موجود ہے نا میں نے ملنے آنا ہے. ٹھیک ہے اتنی آسانی پیدا ہو گئی. مرید مرشد سے ملنے جا رہا ہے پہلے کنفرم کرتا ہے رابطہ کر کے کہ مرشد موجود ہے نا میں نے ملنے آنا ہے. وہ 1 مہینے کا سفر طے کر کے ملاقات کے لیے پہنچے. جب وہاں پہنچے تو وہاں پتہ لگا کہ امام احمد بن حنبل کو تو بادشاہ نے نظر بند کر دیا ہے اور ان کا جو مدرسہ تھا وہ بھی بند کر دیا ہے. اب پریشان کہ 1 مہینے کا سفر طے کر کے میں یہاں پہنچا ہوں دین سیکھنے کے لیے اور استاد صاحب کو جو نظر بند کر دیا گیا ان کے گھر میں. اب گھر بھی نہیں پتا. ایک بندے کو پکڑا کہ امام صاحب کا گھر بتاؤ. میں کہا ہم نہیں بتا رہے. کیوں نہیں بتا رہے؟ ہمیں بھی سزا ہو جائے گی. دین پر کھڑے ہونے کے لیے نا پھر یہ مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. یہ سفر ہے کوئے جانا یہاں قدم قدم بلائیں جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے. ایک تو پکڑا کہ بھئی مجھے امام صاحب کا گھر بتا دو. میں کہا گھر ہم نہیں بتا سکتے معذرت. پھر جا کے ایک بندے نے کہا کہ اتنا میں کر سکتا ہوں کہ میں تمہیں لے جا کے اشارے سے نہیں بتاؤں گا ورنہ میں بھی پکڑا جاؤں. میں تمہیں آنکھ کا اشارہ کروں گا سمجھ جانا وہی گھر ہے ورنہ مجھے بھی پکڑ لیا جائے گا. انہوں نے کہا تم صرف بتا دو. نظر بند آس پاس کسی سے ملنے نہیں دیتے تھے لوگ. اب وہ اس پہ اشارہ کیا آنکھ کا بتایا کہ امام صاحب کا گھر ہے. اگلے دن حضرت بقی الدین ابن مخلد ٹوپی اتاری اپنے بال بکھیرے بالوں پہ مٹی ڈالی اپنے کپڑے جگہ جگہ سے پھاڑے ہاتھ میں کاسا لیا اور گلیوں میں نا آوازیں دیتے رہے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو اللہ کے نام پہ. کوئی چھوٹا موٹا بندہ نہیں تھا وہ اور حدیثیں سیکھنے آیا تھا. ایک کا دروازہ کھٹکھٹایا کچھ دے دو دوسرے کا تیسرے کا کرتے کرتے امام احمد بن حنبل کے دروازے تک پہنچے. دروازہ بجایا امام احمد بن حنبل نے دروازہ کھولا. گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے تھے امام صاحب کو. دروازہ کھولا جو ہی استاد کا چہرہ دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آئے کہ کچھ ڈال دے. امام احمد بن حنبل نے ایک سکہ ڈالا. جب سکہ ڈالا تو حضرت بقی الدین کہنے لگے حضور سکہ لینے نہیں آیا حدیث سیکھنے آیا. امام احمد بن حنبل نے بقی الدین کا چہرہ دیکھا اور جیسے امام صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ آئی فرمانے لگے کہ اچھا ہوا تو آ گیا ورنہ میرے علم کو زنگ لگ رہا تھا. حضرت بقی الدین کہنے لگے حضور روز بھکاری بن کے آؤں یہ حدیثیں سکھا دینا بس اسی طرح آپ سے پڑھ لوں. آج تو پنکھا بند ہو جائے شاگرد کہتا ہے کہ میں نے پڑھنے ہی نہیں جانا. دین سیکھنا ہے نا.
آج جنہوں نے دین سیکھنا ہے ان کو بھی دین سیکھنے کے لیے ایسی آسائشیں چاہیے کہ جس کی حد نہیں. روز کاسا پکڑ کے امام صاحب کے گھر آتے, دروازہ بجاتے, امام صاحب ایک سکہ بھی ڈالتے اور 3 حدیثیں بھی سکھا دیتے. اسی طرح وقت گزرتا گیا, بادشاہ کا انتقال ہوا, نیا بادشاہ آیا, امام صاحب کو بڑی مسجد بنا کے دی, بڑا مدرسہ آپ نے وہاں پر جامعہ قائم کیا. وہاں جب آپ پڑھاتے تھے نا, جب آپ وہاں پڑھاتے تھے, اب وہاں تو آسائشیں ہوگی, لیکن دوران پڑھائی جب بقی الدین ابن مخلد آیا کرتے تھے نا, امام صاحب کے بٹھاتے تھے اور فرماتے تھے پڑھا مجھ سے سب نے, یہ بھی پڑھ رہے ہیں, پر جس طریقے سے تو نے علم حاصل کیا میرا سارا علم تو نے لے لیا. یہ تھا محبت دین کی. تو آج اسی لیے ہم ان کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں. ہم نے صرف اتنا فیصلہ کرنا ہے, ایک چیز صرف آپ نے سوچنی ہے اس پورے بیان کا خلاصہ, وہ یہ ہے کہ ہم صرف یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں یا قرآن مجید کی پیروی کر رہے ہیں. اگر قرآن کی پیروی کر رہے ہیں تو پھر ہمیں اپنے نفس کو کچلنا پڑے گا. اور حضور علیہ السلام سے جب سوال ہوا کہ یا رسول اللہ جنت کتنے فاصلے پر ہے, تو حضور نے فرمایا جنت 2 قدم پر ہے. حضور وہ کیسے؟ فرمایا 2 قدم پہ ایسے, پہلا قدم اپنے نفس پہ رکھو, دوسرا قدم تمہارا جنت میں ہوگا.